آنکھوں کے امراض کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کی معلومات کے لیے ہم مختلف مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر چکے ہیں۔ آنکھوں کے مسائل سب سے زیادہ چشمے کے مسائل ہیں، جو کہ چشمے سے نجات دلانے والی جدید سرجری کے بارے میں ہم آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ جدید ترین لیزر سرجری جو آنکھوں کے لیے ایک نئی سرجری ہے، اس کے بارے میں ہم ایک مضمون جو کہ اخبار جہاں میں شائع ہوا اس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہیں گے۔ لیزر سرجری کو متعارف ہوئے 20 سال گزر چکے ہیں۔ اس وقت سے اب تک صرف برطانیہ میں اس نئی تکنیک کی بدولت 10 لاکھ سے زائد افراد کو اینکوں سے نجات مل چکی ہے۔ لیزر ٹریٹمنٹ سے عموماً کارنیا یا قرنیہ کو نئی صورت دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کارنیا ہماری آنکھ کے ڈیلے کے بالکل سامنے والے حصے میں وہ صاف اور شفاف کروی شکل کا ٹشو ہے جسے اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ ایک باریک جھلی سی محسوس ہوتی ہے۔ روشنی اس میں سے گزر کر آنکھوں کے پشت پر واقع پردے یعنی کہ ریٹینا پر پڑتی ہے، جس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سامنے کیا چیز ہے۔ جن چیزوں کو دور کی چیزیں صاف نظر نہیں آتی، یعنی شارٹ سائٹڈنس یا مایوپیا کے شکار ہوتے ہیں، ان کے کارنیا کی گولائی کچھ زیادہ ہی گہری ہوتی ہے، یا آنکھ کا ڈیلا خود خلاف معمول لمبا ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی آنکھ کے پردے پر پوری طرح نہیں پڑتی۔ لیزر کارنیا کو پھیلا کر اس مسئلے کو حل کر دیتی ہے۔ لیزر کے ذریعے قریب کی نظر کو بھی درست کیا جا سکتا ہے، جسے لانگ سائٹڈنس کہا جاتا ہے۔ لانگ سائٹڈنس میں کارنیا ضرورت سے زیادہ چپٹا ہو جاتا ہے، جسے لیزر کی مدد سے گہرا کیا جاتا ہے۔ لیزر کی شعاعوں کو نظر کی ایک اور خرابی ایسٹگمیٹزم کی درستی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس میں متاثرہ فرد کو چیزیں دھندلی اور غیر واضح نظر آتی ہیں۔ اس خرابی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کارنیا بیضوی شکل کا ہو جاتا ہے، جسے لیزر کے ذریعے گول صورت دی جاتی ہے۔ برطانیہ میں لیزر سرجری کی سب سے مقبول ٹیکنیک لاسک ہے، جو کہ لیزر ان ٹیشو کیراٹومیلیسس کا مخفف ہے۔ لیزر ان سائٹو کیراٹومیلیسس کا مخفف ہے۔ لاسک سرجری میں کارنیا کے اوپر کی تہہ کو دائرے کی شکل میں کاٹا جاتا ہے اور پھر کارنیا کو بیرونی سطح کے مطلوبہ ساخت میں لیزر سے تبدیل کر کے اوپری فلیپ کو دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ اس عمل میں بمشکل 1 منٹ لگتا ہے اور نظر کی خرابی فوری طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تاہم 5% افراد کو ضمنی اثرات یعنی کہ سائیڈ ایفیکٹ کا سامنا ہو سکتا ہے، جس میں آنکھیں خشک ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجہ زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ اس سرجری کے دوران وہ اعصاب جو آنسو کو پیداوار کو متحرک کرتے ہیں تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایک اور سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کارنیا کی درستگی میں خامی کے باعث رات کے وقت نظروں کے سامنے روشنی کے حلقے نظر آتے ہیں۔ تاہم نئی تکنیک سامنے آ رہی ہیں اور توقع کی جاتی ہے کہ اس قسم کی خامیاں دور ہو جائیں گی۔ لیزر کے ذریعے اب پریس بایوپیا کا علاج بھی ممکن ہے، جس میں قریب کی نظر متاثر ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں کے عدسے آہستہ آہستہ سخت ہونے لگتے ہیں۔
یہ بڑھتی عمر کا تقاضا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے بزرگ افراد کو جب کوئی چیز پڑھنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اینک ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ اس زمن میں دو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ انٹریکور طریقہ علاج، لیزر کے ذریعے قرنیہ میں 5 ہم مرکز دائرے بنائے جاتے ہیں جس سے قرنیہ درمیان سے کچھ ابھر آتا ہے۔ اس سے قریب کی نظر بہتر ہو جاتی ہے اور دور کی نظر بھی متاثر نہیں ہوتی۔ اس ٹریٹمنٹ میں چند ہی سیکنڈ لگتے ہیں۔ جن لوگوں کو قریب کی نظر 1.5 پلس یا اس سے کم ہو ان کے لیے یہ مناسب ترین علاج ہے، تاہم جن لوگوں کی دور کی نظر بھی کمزور ہے ان کے لیے اس کی سفارش نہیں کی جا سکتی۔ دوسرا طریقہ سپرا کور کا ہے جس میں لاسک کے طرح قرنیے کے اوپر کے حصے میں ایک پتلی گول تہ کاٹی جاتی ہے تاکہ لیزر کی رسائی قرنیہ تک ہو سکے۔ پھر لیزر سے قرنیہ کے درمیان ابھرے اور بیرونی حصے کو برابر یا گہرا کیا جاتا ہے تاکہ قریب کی چیزیں واضح نظر آ سکیں۔ جن لوگوں کی قریب کی نظر بہت زیادہ خراب ہو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پریس بائیوپیا کے لیے یہ انٹراکور سے زیادہ مفید ثابت ہوا ہے۔ سرجری کے بعد ابتدائی چند دنوں میں آنکھوں کے سامنے چمک، روشنی کے حالے نظر آ سکتے ہیں اور نظر دھندلی ہو سکتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ شکایتیں دور ہو جاتی ہیں۔ ایڈوانس زائپٹکس ویو فرنٹ ٹیکنالوجی ایک جدید ترین ٹیکنیک ہے جس میں ویو فرنٹ استعمال کیا جاتا ہے اور کمپیوٹر سافٹ ویئر علاج شروع کرنے سے پہلے آنکھ کا ہر زاویے سے جائزہ لیتا ہے تاکہ خرابی کی واضح تصویر سامنے آ سکے۔ اس میں بھی قرنیے کی اوپری تہہ ہٹائی جاتی ہے اور لیزر کی مدد سے خرابی کو ٹھیک کیا جاتا ہے، کیونکہ لاسکس کے مقابلے میں یہ قرنیہ کے ٹیشو کم الگ کرتا ہے، اس لیے اس کے ذریعے ان مریضوں کا علاج بھی ممکن ہے جن کا قرنیہ بہت پتلا ہو۔ نظر میں بہتری لانے کے لیے کم روشنی یا رات کے وقت ڈرائیونگ میں بھی اس سرجری کی بدولت آسانی محسوس ہوتی ہے۔ اس میں بعض اوقات مریض آنکھیں خوش رہنے کی شکایت کرتے ہیں اور عارضی طور پر سوزش بھی ہو سکتی ہے۔ ریلیکس ریفریکٹیو لینٹیکیولز ایکسٹریکشن دور کرنے کے لیے ٹھیک کرنے والی لیزر ٹیکنالوجی ہے جس میں زیادہ چیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں بجائے قرنیہ کی اوپری تہہ کو کاٹنے کے لیزر مائکرو پلسز کی مدد سے قرنیہ کو نئی جہت دی جاتی ہے۔ یوں سمجھیں جیسے ٹیشو کو الگ کرنا ہو، لیزر اس کی آؤٹ لائن بنا دیتا ہے اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی چمٹی نما آلہ قرنیہ کی وسط میں لیزر سے لگائی ہوئی 3 ملی میٹر شگاف سے اندر داخل کیا جاتا ہے اور یہ آلہ الگ کیے گئے ٹیشو کو باہر لے آتا ہے۔ اس پورے عمل میں 4 سے 5 منٹ لگتے ہیں۔ برطانیہ، جرمنی اور ڈنمارک میں کیے گئے تجربات کے مطابق اس ٹیکنیک سے نظر فوری طور پر 80% بہتر ہو جاتی ہے۔ چند دنوں میں 100% ٹھیک ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کے قرنیے بہت زیادہ پتلے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ روایتی سرجری نہیں کرا سکتے، ان کے لیے ریلیکس بہتر آپشن ہے۔ علاوہ ازیں جن کی نظر -13 تک کمزور ہو وہ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ لاسک کے مقابلے میں یہ کم درست ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ سرجری سے پہلے اس میں آنکھوں کی کوئی ویو فرنٹ تفصیلی جانچ پڑتال نہیں کی جاتی، اس لیے سوائے ان لوگوں کے جن کا قرنیہ بہت پتلا ہو یا دور کی نظر بہت کمزور ہو اسے نہیں آزمانا چاہیے۔ بعض اوقات کچھ امراض مثلا کیراٹوکونس یا چوٹ یا سرجری کے نتیجے میں بھی قرنیہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے یا اسے نقصان پہنچتا ہے۔ ان سے بصارت کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ چشمہ لگانے سے ٹھیک نہیں ہوتے، نہ ہی کانٹیکٹ لینس کا استعمال ممکن ہوتا ہے۔ اس قسم کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے
ٹوپوگرافی گائیڈڈ لیسک سے مدد لی جاتی ہے۔ اس میں کارنیا کی سہ جہتی تصاویر 3 ڈائمینشنل امیجز لی جاتی ہیں جو ایک نقشے پہ لائنوں کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ بعد ازاں کارنیا کی بیرونی تہہ کے خلیات کو نرم روی کے ساتھ پیچھے کیا جاتا ہے، پھر لیزر شعاعوں سے کارنیا کو نئی صورت دی جاتی ہے جس سے مریض کی بصارت ٹھیک ہو جاتی ہے یا وہ عام چشمہ استعمال کر کے اپنی نظر کو بہتر کر سکتا ہے۔ ٹوپوگرافی لاسک سرجری سے نظر 1 ہفتے میں بحال ہو جانی چاہیے۔ اس کی سفارش خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کی جاتی ہے جن کے کرنیے کو کسی حادثے میں چوٹ لگنے سے نقصان پہنچا ہو یا جن لوگوں کے کرنیے کی پیوند کاری کی گئی ہو۔ ان معلومات سے آپ فائدہ اٹھا کر اپنے آئی سرجن سے صحیح مشورہ لے کر آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔